اس وقت دنیا کے اندر جو نکاح کا تصور کم ہوتا جا رہا ہے آج کے اس دور میں، یہ بھی خدا کے نظام سے ٹکرانے جا رہے ہیں اور اس کے بھی نتائج وہ بھگت رہے ہیں، اور اب وہ اثرات ہمارے معاشرے پہ بھی پڑ رہے ہیں۔ نکاح کا تصور کم ہو رہا ہے، نکاح کا تصور کم ہو رہا ہے اور کم کر دیا جب سے یہ مغربی تہذیب دنیا پر غالب آئی ہے، جب سے میڈیا نے وہ تہذیب پوری یہاں لا کر انڈیل دی ہے۔ اس کے بعد اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ بغیر نکاح کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے اوپر دوسری چیزیں غالب ہیں۔ اب مثلا کوئی تعلیم کے اس میں ہے، کوئی جاب کے اچھی جاب کی تلاش میں ہے، کوئی کسی اور مشن پہ گامزن ہے، کسی کو کوئی اور دنیا کی اچیومنٹ چاہیے۔ بچیوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جاب، ملازمت، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ جب تک وہ ڈگریاں نہیں حاصل کر لیں گی، جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیں گی، نکاح نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر نکاح کی عمر گئی، اب اس سے فارغ، اب ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ تو یہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ ہم کبھی سوچتے ہیں کیا ہم براڈ بیسڈ کبھی سوچ سکتے ہیں دنیا کے لیے، یا اسی طرح ہم اپنی ہی دائرے کے اندر دیکھتے رہیں گے اس دنیا کو؟ ایک غیر انسانی مخلوق، کوئی بھی دوسری دنیا کی مخلوق اگر اپنے دائرے میں بند ہے تو اس سے تو یہ توقع ہے۔ اللہ نے ہمیں جو عقل دی ہے، ہمیں اس کو براڈلی جو ہے استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہمیں آگے نتائج اور عواقب جو انسانی معاشرے میں پڑھیں گے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ آج بہت پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہو گئی ہیں، گھروں میں ایک نہیں کئی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ والدین پریشان ہیں۔ کل اگر یہ بچیاں بغیر ماں باپ کے رہ جائیں گی اور معاشرے میں اگر تنہا عورتیں بڑھ جائیں گی تو پھر بتائیے اس کے نتائج کیا ہوں گے اور کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ پھر تو خوف آتا ہے، اور پھر وہ ماں باپ جو اب یہ بچیوں کا بوجھ رکھ کر بیٹھے ہیں، اس حال میں جب وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی کا کیا مزہ رہا؟ پہلے پال پال کے ان کو بڑا کیا، اس فکر میں گھل گئے، وہ حصہ اپنی جوانی کا انہوں نے اس پہ قربان کیا، اب بڑھاپے تک ان بچیوں کو لے کے بیٹھے ہیں، بس اس کے بعد اس فکر میں جائیں گے دنیا سے کہ پتہ نہیں ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو زندگی تو بہت سے لوگوں کی تباہ ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں اپنے معاشرے کے اوپر لازم کر لی ہیں کہ جس کے نتائج سے ہمیں بے پرواہ کر دیا گیا ہے، اور ہمیں بس ایک جیسے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہر جگہ گھما دیا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے کہ دوڑتے جاؤ۔ اس لیے دوستو ان باتوں پہ غور کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اندھا دھند نہیں چلنا، ہمیں اپنے دین سے روشنی لینی چاہیے۔ دین کی باتوں کو ہمیں کارنر کر کے نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں کی بات ہے، فلاں کی بات نہیں۔ دین ہماری بات ہے، یہ سب کی ہے، اس معاشرے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نکاح کرو، بچیوں کا نکاح کر دو جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالو کہ بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں، بیٹھی نہ رہ جائیں، ورنہ پھر آگے بہت پچھتاوا ہوگا۔ ایک چیز اور ہے، مال پیسہ یہ وہ نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں چھوڑیں، نہیں۔ تو اس لیے ہمیں آگے دیکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھنا، اور اسی طرح یہ نکاح کے کم ہونے کا جو میں نے ذکر کیا تو اس میں یہ چیز بھی ہے۔ عام طور پہ اب یہ بات بیان نہیں کی جاتی ہے، اور میری اس بات کا پتہ نہیں کوئی کیا مطلب لے گا اور کیا مطلب لے گا، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور دین ہے یہ، اور آپ سب جانتے ہیں۔ اور اگر آج ہم یہ بات نہیں کریں گے تو کل پھر وہی مسائل کا ایک ہوگا طوفان اور مزید۔ اللہ نے تو اس بات کی اجازت دی ہے ایک مرد کو، صاحب استطاعت کو، کہ 1 2 3 4 نکاح وہ کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو یہاں نکاحوں کی تعداد کم کی گئی، اس معاشرے کے اندر یہ چیز کم ہو گئی، اس کی وجہ جو بھی ہو کہ مردوں کے لیے یہ راستہ ہی بند ہو گیا، بہت سے خاندانوں میں، بہت سی قوموں میں راستہ ہی بند، بالکل
اور حتیٰ کہ ایسا بند کہ جناب ایک تو ہوتا ہے نا عیاشی کا تصور، وہ تو چھوڑ دیں، یہاں تو ضروری جو تھا معاملہ اس کو بھی لوگوں نے مطلب انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور اس پہ بھی بین ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا نکاح کرنے سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی ضرورت ہے۔ اب ایک شخص، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن معاشرہ کیا چاہ رہا ہے، اولاد کیا چاہ رہی ہے کہ دوسرا نکاح نہ کرے، ان کے اپنے مفادات ہیں، نہیں ہوتا، نہیں کرنے دیتے لوگ۔ یہ کم کیا۔ ایک عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہو گئی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس کے لیے راستے بند کیے ہوئے ہیں، بالکل ویسی جیسے وہ ہندوؤں کے معاشرے میں۔ ہمیں یہ ساری چیزیں اصل میں کچھ ادھر ادھر سے بھی مل گئی ہیں، دوسرے کلچروں سے، یہ سب وہاں ہے توہمات۔ اور ایک آدمی جس کو اللہ نے جیتے جاگتے، چلیے کوئی ایسا کیس نہیں ہے، ایک آدمی اگر دوسرا نکاح کرتا ہے، 2 3 4 تک بھی اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ نکاح کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اس کی بھی اجازت ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں۔ انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اگر گھر بنا کر برابری کے ساتھ یا جیسے ضرورت ہے اور جس پہ راضی ہیں دوسرے نکاح والے، تیسرا نکاح والا جس پہ راضی، اس کے مطابق وہ ان کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے یہ سب کچھ چلاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، عیاشی ہے، اس کو عیاشی کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ بیچارے وہ جن کی ضرورت ہے وہ رکے ہوئے، جن کی اولاد نہیں وہ رکے ہوئے۔ اگر ایک نکاح سے اولاد نہیں ہوئی تو وہ بہت سے ایسے ہیں جو دوسرا نکاح اس لیے نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی اجازت نہیں دے رہی، تو بیچارے ساری زندگی بے اولاد رہیں گے۔ اب وہ یہ حالات ہیں ہمارے، یہ کیسی جہالتیں ہمارے اوپر مسلط ہے۔ میں نے اس لیے اب یہ بات کھول کے بیان کی ہے، کوئی اس کو اپنے اپنے ذہن کے مطابق ہی سمجھیں گے کہ سوسائٹی میں سب ہم رنگے ہوئے ہیں نا، مگر یہ باتیں آہستہ آہستہ ہمارے دماغوں میں اتریں گی، آہستہ آہستہ ہم ان کو سمجھیں گے۔ اس لیے کہ دوستو ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے اب، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ یہ کہ ایک آدمی دوسرے نکاح سے تو اسے روکا ہوا ہے، مگر دوسری دوستوں سے اور فرینڈ سے نہیں روکا ہوا۔ معاشرہ بگڑ رہا ہے، مغرب کا معاشرہ ہے یہ، مغرب کا، کہ جہاں پر ایک نکاح کی اجازت دی جاتی ہے، دوسرا حرام ہے، ان کے یہاں ممنوع ہے۔ ہاں دوست اور فرینڈز، چاہے وہ گرلز فرینڈ ہوں یا بوائے فرینڈز ہوں، وہ جتنے چاہو بناؤ، وہ بنائیں آپ، ان کے ساتھ پھریں آپ، جو چاہیں کریں، وہ ان کے معاشرے میں سب جائز ہے۔ اور ان کی عورت جو ہے وہ اس غیرت سے خالی ہے کہ وہ برداشت کرتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری عورت، مسلمان کہلانے والی عورت بھی اگر اپنے شوہر کے لیے یہ بات برداشت کر رہی ہے تو اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا، اس کا مطلب۔ اور ہو رہا ہے یہ اس معاشرے میں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے دوسرا نکاح برداشت نہیں کر سکتی، مگر اس کی دوست بھلے ان سے تعلق رکھے، ان کے ساتھ جائے آئے، کچھ بھی کرے، یہ برداشت ہے۔ آج ایک عورت کو میں کہتا ہوں یہ سب قیامت کے دن اس عمل پر سزا بھگتیں گے اگر انہوں نے یہ روکا ہے، مجبور کیا ہے، ایک منٹ روکا ہے اور اس پہ پابندیاں لگائی ہیں، اگر وہ اس کی وجہ سے گناہگار ہو رہا ہے اور غلط دوستیوں میں صحبتوں میں جا، بے شک اس کو بھی گناہ ہے، اس کو گناہ ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادے اختیار سے جا رہا ہے، کوئی اس پہ کسی نے تلوار رکھ کے نہیں بھیجا، مگر جو معاشرے نے جس نے قدغنیں لگائیں اور یہاں تک ایک آدمی کو دھکیلا، وہ سب ذمہ دار ہیں اس کے، یاد رکھیے گا۔ سوسائٹی کو بچانا ضروری ہے ہمیں، معاشرے کی برائیاں جو آگے پھیلتی چلی جا رہی ہیں اس سے کیسے رکے گا معاشرہ؟ تو یہ چیز قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس کو جو ہے نا وہ مغرب زدہ ذہنیتیں کیا کرتی ہیں، اس کو غلط رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں نا معاشرہ مغرب زدہ ہو جائے اور ویسے ہی بن جائے اور یہاں برائیاں پھیلیں، اب وہ الٹا حملہ اعتراض کر دیتے ہیں اسی پر۔
اللہ کے बनाए हुए कानून पर, और इस पे वो बड़ा जनाब इस पे लॉजिक लगा के अपनी और अपने रंग चढ़ा के कि जी देखिए जुल्म करते हैं लोग, ज्यादती करते हैं और ये अय्याशी है, एक आदमी इस तरह कर। अरे भाई अगर ये अय्याशी है तो वो अय्याशी नहीं है जो वो हो रही है, उसको कब बोलोगे? और फिर दूसरी बात ये है कि ये बतौर अय्याशी के कहां इजाजत दी है कुरान ने? कुरान पाक की तालीम वाज़ेह है कि अगर तुम्हें इस्तिताअत है और तुम अदल कर सकते हो तो अदल कर सकते हो तो उस सूरत में, और इस्तिताअत है तो अदल का मतलब मैंने बता दिया है, इंसाफ, अदल, किसी की इंसल्ट नहीं, तौहीन नहीं, और महज अय्याशी के लिए नहीं बल्कि हुकूक अदा करते हुए। क्या जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं असल में टाइम कम होता है, आप कोई बात ज्यादा हो। हाँ हाँ सुन लीजिए बस, ठीक है, सवाल आपका हो गया। अब साहिब इस्तिताअत जो है, बहुत सारे लोग हैं साहिब इस्तिताअत हैं, और वो कैसे हैं आप देख सकते हैं, उनके माली हुकूक अदा कर सके, सिनफी हुकूक अदा कर सके, माली हुकूक अदा कर सके। एक औरत एक निकाह के लिए बंदा साहिब इस्तिताअत कैसे होता है ये आपको मालूम नहीं है? तो हाँ, तो इसी तरह 2 औरतें या 3 औरतों या 4 निकाहों के लिए भी वैसे ही साहिब इस्तिताअत होगा जैसे एक के लिए हुआ है। बस सीधी सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? सुन लीजिए, तो अब जो है ये मामला कि सोसाइटी के अंदर ये प्रोपेगेंडा कि जनाब ये अय्याशी है, ये गलत। देखिए कोई अगर नहीं करता है ना करे, कोई बात नहीं, कुरान ने हुक्म थोड़ी दिया है, कुरान ने हुक्म नहीं दिया कि तुम ये काम करो, ये कोई फर्ज नहीं है, ये एक ऑप्शन है जिसकी जरूरत है, जो साहिब इस्तिताअत है वगैरह वगैरह। लेकिन इनकार मत करो, इसका मजाक मत उड़ाओ, ये ना कहो कि ये गलत है, ये ना कहो कि ये नहीं हो सकता जनाब, ये तो ये है वो है, या उस पर कोई इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि जिससे अल्लाह के कानून का मजाक नहीं उड़ा सकते। हमें जो चीज बताई गई है उसको कम से कम मानना जरूरी है। ये अलग बात है कि अमलन वो पॉसिबल है या नहीं हमारे लिए, एक अलग बात है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सोसाइटी हमारी जिन बुराइयों की तरफ जा रही है, उन बुराइयों से सोसाइटी को कैसे बचाना है। बुराइयां आम हो रही हैं, दोस्तियां आम हो रही हैं गैर महरम मर्दों की, औरतों की, और इसी तरीके से जिनसी हमले बढ़ रहे हैं, जिनसी हमले बढ़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे इदारों में बढ़ रहे हैं कि जहां पे कि तालीम दी जा रही है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, और इस किस्म की चीजें आ रही हैं वहां पे कि इंसान हैरान हो जाता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है मुआशरे में। ये सब कुछ तो हमें रोकना ही है, मगर इसके जो असबाब हैं उन असबाब पर भी नजर करनी है कि आखिर ये चीजें मुआशरे में क्यों फैल रही है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। हमारा अलमिया ये है कि हमारा मीडिया, हमारे इदारे, हमारे तमाम ज़राए इब्लाग जो हैं वो हमें असबाब नहीं बताते, असल मुहर्रिकात नहीं बताते कि चीजें कहां से पैदा हो रही हैं और क्यों पैदा हो रही हैं, ये नहीं बताते। बस वो एक सांप गुजर जाता है, लकीर को पीटते रहते हैं, एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे उस वाकया के, बस कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और जब ये चीज बार बार बताई जाती है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो उससे लोगों को और ज्यादा फिर रगबत मिलना शुरू हो जाती है, अच्छा मुआशरे में ये काम भी हो सकते हैं। तो असबाब भी बताए जाएं, और दूसरा ये कि सजा जो उसकी है उस जुर्म की, वो सजा जब तक नहीं होगी और जब तक वो नहीं बताई जाएगी तो फिर हमें दोनों तरफ से रोकने में प्रॉब्लम होगा। उधर सजा आगे बढ़ने से रोकेगी और इधर पीछे जो असबाब हैं उनका तदारुक होगा तो ये पैदा होने से रुकेंगे मसाइल। तो ना पैदा होने, इस्लाम क्या कहता है, दीन ये कहता है पहले तो उन चीजों को पैदा ही मत होने दो, और जब पैदा हो जाए किसी भी वजह से, अगर पैदा हो तो फिर उसके लिए इस्लाम ने कानून जुर्म सजा रखा है, बाकायदा एक माकूल निजाम है सजा का, जैसा कि दुनिया के हर मामले में लोग करते हैं इसका इंतजाम। मगर बहरहाल इंसानी सतह पर यूरोप ने, मगरिब ने इंसानी मुआशरे की सतह पर जो फैसले किए हुए हैं वो बहुत खतरनाक। अब इसको हम साइंस से जोड़ देते हैं, अरे भाई इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, साइंस एक अलग चीज है, मॉडर्न उलूम अलग चीज है। वो ये चीजें, ये जो
چیزیں ہیں یہ ان کے انسانی بنیادوں کے فیصلے ہیں، انسانی معاشرے کے حوالے سے، انسانی تہذیب کے حوالے سے. اس کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ سائنس کی ضرورت ہے؟ نہیں. اور کیا یہ کام کر کے اور یہ آزادی دے کر انہوں نے سائنسی تحقیقات حاصل کی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں. اقبال نے اس سلسلے میں بہت وضاحت کی ہے، یہ اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی معاشرتی گمراہیاں ہیں جس کے وہ نتائج بھگت رہے ہیں. میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، اسلام آباد میں صرف 6 مہینے کے اندر 1000 کے قریب کیسز ہو گئے ہیں ایڈز کے، اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ، اور یورپ امریکہ سب اس کی لپیٹ میں ہے. تو یہ سب خرابیاں، اس سے وہ بھی پریشان ہیں، مگر ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے. ہمارے پاس ہے فارمولہ، ہمارے پاس ہمارا دین ہے، ہمارا نظام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کو استوار کرنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو اس پہ کھڑا کرنا ہوگا. آہستہ آہستہ جا کے جب پوری طرح اس دینی نظام پہ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اسی لیے تو دین آیا ہے، اور کس لیے آیا ہے. تو بہرحال یہ باتیں عام تھی. میں بات کر رہا تھا کائنات کا نظام. اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ اپنی قدرت اس پہ دکھائی، اور دوسرا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تشریعی نظام یعنی قانون ایسے عطا فرمائے، اور یہ تشریع جو شرعی نظام ہے یہ ایسا عطا فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بھی ہمارے اندر ڈسپلن اتار دیا، نظم و ضبط اتار دیا، اور زندگی کو جو ہے ہماری ایک صحیح ڈگر کے اوپر گامزن کر دیا. نماز ہی کو لے لیں، نماز ہمیں پوری سوسائٹی کا عمل سکھاتی ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے. روزہ ہمیں باقاعدہ ایک تربیت سے گزارتا ہے. حج ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے، ڈسپلن ہے، نظام ہے. تو یہ ڈسپلن اور نظام جو ہے یہ کھڑا ہوگا ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنے کے بعد کہ ایک اللہ کی کائنات ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہمارے دین اور شریعت کی تعلیم ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو پھر یہ خود بخود ہم اس سسٹم میں آ جائیں گے جو سسٹم اللہ کو پسند ہے، جو ڈسپلن اس کو پسند ہے. ہمیں ڈسپلن چاہیے، نظام چاہیے، سسٹم چاہیے، اور یہ جو انتشار و افتراق ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں تباہیوں سے محفوظ فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے. دوستو بہت ساری چیزیں صرف ہمارے ہاتھوں سے ہی پیدا ہو رہی ہیں. ہم اپنے معاملات کو درست کریں، ہم سونے جاگنے کے حوالے سے اپنا ایک نظام بنائیں، ہم کھانے پینے کے حوالے سے ایک نظام بنائیں، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے، یہ سب دین میں موجود ہے. نمازیں ایک ایسا سسٹم ہے کہ فجر سے لے کے عشاء تک ایسا کوئی دنیا میں مثال نہیں ملے گی کہ کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے. نماز پہ آ کر کے جماعت سے ترتیب سے پڑھانا یہ ایسی پریکٹس ہے کہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. ہمیں ہر چیز کی ایک تمیز نظر آ جاتی ہے. اس کے نماز میں یہ ہے، روزہ اسی طرح ہے، اور چیزیں. تو ہمیں یہ اپنی عام زندگی میں اگر ہم نہیں کریں گے تو صحتیں تباہ ہوتی رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو غذا استعمال فرمائی ہے وہ غذا تک ایسی ہے، اتنی متناسب اور اتنی متوازن غذا ہے کہ اگر آپ کا جو سسٹم تھا غذا کا نظام وہ اپنا لیا جائے اور اس اصول پہ کوئی غذا اگر لینا شروع کر دے، مجال ہے پھر یہ بیماریاں جو بہت سی پیدا ہو رہی ہیں پیدا ہو سکے. کبھی نہیں. بہت سارے امراض خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. صفائی کا نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا گندی چیزوں میں کھانے پینے سے. آپ نے چیزوں کو صاف کر کے استعمال فرمایا. آپ کے لیے صاف چیز رکھی جاتی تھی، دھلی ہوئی چیز ہوتی تھی. یہاں تک کہ آخری وقت میں جب حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے حجرے میں تھے اور نزا کا وقت تھا، میرے بھائی عبد الرحمن وہاں پر آ گئے تو وہ اس وقت مسواک کر رہے تھے. تو مسواک جو کر رہے تھے تو حضور ان کی مسواک کو دیکھ رہے تھے. اس حالت میں مسواک کو دیکھ رہے تھے. میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں. حضور کو مسواک سے اتنی محبت تھی تو آپ نے اشارے سے پوچھ لیا یہ میں دوں آپ کو؟ فرمایا ہاں. تو اپنے بھائی سے کہا عبد الرحمن سے یہ مسواک دو مجھے. لی اور پھر اس کے بعد اس کو آگے سے کاٹا، وہ حصہ کاٹ کے الگ کیا، پھر اس کے بعد اس کو نرم کر کے پھر حضور کی خدمت میں پیش کیا. تو حضور نے آخری وقت میں مسواک فرمائی دنیا سے جاتے جاتے. اندازہ کیجیے آپ، یہ صفائی کا عالم ہے. صفائی کا
تو ہم ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں تو ہمیں کوئی چیز انشاءاللہ بیمار نہ کر سکے. بہت ساری تکلیفیں ہمیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں.